بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے۔ آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھیں۔ مشکلیں پیدا کرنے کے لیے تو ابلیس اپنا کام پوری طرح سے کر رہا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ لوگ ہماری تعریف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے خفیہ گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم پر احسان ان لوگوں کا نہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، بلکہ اس ذات کا ہے جو ہماری بدعمالیوں کا پردہ فاش نہیں کرتا۔ وقت کی ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا، لیکن کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں دل چاہتا ہے کہ وقت رک جائے، کوئی وقت کی لگامیں تھام لے، اور یہ منظر کبھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، لیکن وقت لاکھ کوشش کے باوجود مٹھی میں بند ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے عائشہ، جب یہ اپنی چمکنے والی چیزوں میں اتنا گم کر لیتی ہے کہ اللہ بھول جاتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں، رب سے جڑتا نہیں۔ خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے، دوبارہ بنا دیتا ہے، بے شک وہ بہترین مصور ہے۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو۔ آپ اس دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہیں، آپ سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں اور آپ سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں بنایا گیا۔ بے شک ان کو رزق دینے والا اللہ ہے، پر کیا ان کو رزق دینے میں وسیلہ نہیں بن سکتے؟ روٹی کے چند لقمے اور 2 گھونٹ پانی دے کر ثواب کے حقدار بنے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو سجدے میں رو لیا کرو، میرا اللہ تو سب جانتا ہے۔ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے اس کو ویسے ہی لینا چاہیے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کرتی ہے اور چاہ انسان کو مٹی کر دیتی ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو، اس سے پہلے کہ وہ سب تھا ہو جائے۔ مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں اپنے منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں دوسری آرا غلط ہو سکتی ہے ویسے ہی یہ بھی غلط ہے، اور کسی کی غلط آرا کے پیچھے صرف بیوقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ اپنے بہن بھائی بھی اپنے نہیں ہوتے، یہ میں نے اپنے والدین کے بہن بھائیوں کو دیکھ کر سمجھا ہے۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کریں ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے۔ تمہاری جنریشن کے لوگوں کو کتابوں سے الرجی ہے، سارا وقت اسکرینوں میں گھسے رہتے ہو۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو کہ دنیا کتنی بڑی اور انسان کتنا گہرا ہے۔ خوبصورتی کپڑوں سے نہیں، علم و ادب سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا برا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا راسخ کر دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے اور میں نے بیٹی لکھ دیا۔ جب آپ مسلسل دوسروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو آپ تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ خود سے مقابلے پر آتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جس کی قیمت احساس و رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کچھ سیکھنا چاہتا ہے تو اللہ اسے سکھانا چاہتا ہے۔ علم غافلوں پر مہربان نہیں ہوتا،
نکموں اور سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے سستی اور غفلت سے بچیں اور علم سیکھنے کے لیے ہمیشہ مشتاق رہیں۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا، یہ بھی آزمائش ہے اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ جن کی دہلیز پر بہنیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی بہنوں کو دھوکے نہیں دیتے۔ لوگ اپنے پیاروں کے لیے آنسوؤں کے جگ بہاتے ہیں، مگر اللہ کے لیے آنسو کا ایک قطرہ نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ مکھی کے سر کے برابر وہ ایک قطرہ جو انسان کو بخش دینے کے لیے اس کے رب کو درکار ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے غائب ہوں لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ میں صرف اسی کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے، اس لیے عالم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ اپنے آنسوؤں کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کیا کرتے، ایسے بھرم کھو جایا کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کو تربیت دیں کہ کہاں رونا ہے اور کہاں نہیں، وہیں روئیں جہاں ہمیشہ آپ کا بھرم باقی رہے، اور بے شک میرا اللہ ہی بھرم رکھنے والا ہے۔ پھول کی زندگی مختصر ہی سہی مگر خوبصورت ہوتی ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ بھلے ہی کم جیو مگر اچھا جیو۔ عورت کے پھٹے کپڑوں میں معاشرہ اس کا جسم دیکھ سکتا ہے، اس کی غربت نہیں۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی آزمائش میں صابر رہا ہو۔